جی آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ ہم صرف پیر کو قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے کرم و فضل سے ہم اس 15ویں سپارے تک پہنچے اور پھر سورہ کہف تک پہنچے. اور یہ میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر ہم اس سورت کو اس طرح سمجھ کے پڑھ لیں، کیونکہ یہ سورت جو ہے وہ ہے جو ہم بہت پڑھتے ہیں جمعے کو، ٹھیک ہے نا، اور یہ حدیث بھی ہے کہ جمعے کو سورہ کہف جو ہے وہ پڑھا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا. میں تو اس بات پہ بڑی خوش بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں اس کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی صحیح قریب صحیح، کیونکہ ہم علم اتنا نہیں رکھتے اس کی تفسیر کرنے کی نا، اللہ تعالیٰ اور اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. تو بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اب دیکھیں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اپنی تعریف، اپنی کبریائی، اپنی عظمت. اور ایک اس بات پہ غور کریں کہ ہم نے جو بنی اسرائیل سورت پیچھے مکمل کی تھی، آپ لوگ بھی دیکھ لیں بے شک، تو اس کا جو اینڈ ہم نے کیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری آیت ہے 111 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اپنی کبریائی، اپنی بڑائی بیان کی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اس کا اینڈ یہاں پہ کیا، اور آخری جو لفظ ہے نا وہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، اس کی بڑائی، اس کی جو ہے تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری بیان کرتے رہو جس طرح کرنے کا حق ہے. تو اس بات میں بنی اسرائیل جو سورت ہے وہ مکمل ہوئی تھی، اور یہ جو سورہ کہف ہے وہ اس بات سے شروع ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پورے کا پورا، اس میں زیادہ تر بات کیا ہے، اللہ کا تعارف، کہ اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے. ساری کائنات کو یہ بتانا ہے مقصد قرآن کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ. اسی کی تعریف کرو، وہی تعریف کے قابل ہے. اگر کسی اور کی تعریف کی تو یہ بھی شرک ہی ہوگا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی، تمام جو تعریفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس کی. اللہ تعالیٰ کون؟ اللہ زی، وہ ذات. کون ذات؟ کہ وہ ذات ایسی ہے کہ انزل علی عبدہ، وہ ذات ہے جس نے نازل کیا قرآن کس پہ؟ اپنے نبی پر. علی عبدہ، اپنے بندے پر. یہاں پر نبی بھی نہیں کہا، بندے کا ذکر ایز اے انسان جس طرح ہم ہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جگہ کیا، کیونکہ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ لوگ جو ہیں وہ میرے پیغمبر کو کہیں، کیونکہ لوگ تو ایک عام انسان کی قبر بنا کر اس کو پوجنے لگ جاتے ہیں، اور اگر میں اپنے بندے کو خود بندہ نہیں کہوں گا قرآن میں تو لوگ تو اس کو پتہ نہیں کیا بنا لیں گے، نور بنا لیں گے، فرشتہ بنا لیں گے، وہ تو عام انسان ہی نہیں تھے. اس لیے اللہ نے اتنی اہم آیت جو ہے وہ کہتے وقت کہا علی عبدہ، میں نے اپنے اوپر بندے کے جو ذات ہے اللہ کی انہوں نے نازل کیا علی عبدہ الکتاب، کتاب کو، قرآن کو اپنے بندے پہ نازل کیا. اور یہ کتاب جو ہے نا وہ کیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں ہے اس میں کوئی بھی عوجا، کمی بیشی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی اونچ نیچ، کوئی اس میں اتنی سی بھی اس کتاب میں کمی بیشی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو بتاؤ، سامنے آؤ اور اس پر بات کرو کہ یہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے یہ بالکل ایگزیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. سب باتیں جو ہیں وہ حق کی باتیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں شروع میں ہی اس سورہ کہف میں، اپنا جو ہے وہ تعارف کروا رہے ہیں کہ رب کیا ہے تمہارا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو قیمن، یہ سیدھی ہے، سیدھی بات کرتی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، قرآن بالکل سادہ بھی ہے اور صرف ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. بس
کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے. ان کے لیے ایک سیدھی سادی کتاب ہے ہدایت کی. کوئی اس میں مفکروں کی بات نہیں, کوئی اس میں غور و تدبر کی اتنی بات نہیں کہ آیتوں کو آپ دیکھیں سائنسی طور پر یا فزیکلی طور پر یا اس کو آپ فزکس کے طور پر دیکھیں, کوئی نہیں. اگر کسی نے سادگی سے پڑھنا ہے تو اس کو بھی ہدایت حاصل ہو جائے گی, اور جس نے ریسرچ کرنی ہے اس کو کہ یہ قرآن کیا ہے سائنسی طور پر, اس کے لیے بھی بہت کچھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قیمن, یہ سیدھی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن ہے کیا یہ راستہ؟ لی ینذرا, تاکہ ڈراؤ, لی ینذرا تاکہ ڈراؤ, بأسن عذاب سے, شدیدن شدید قسم کے عذاب سے ڈراؤ. اپنی ذات کا تعارف کرانے کے بعد کہا کہ یہ کتاب بالکل سچی ہے, اور اس میں یہ بات اب بہت صحیح ہے کہ دیکھو اس کتاب کے ذریعے ڈراؤ عذاب سے. کس عذاب سے؟ من لدنہ, میری طرف سے, اللہ کی طرف سے جو عذاب ہوگا اس سے ڈرا اے نبی ان لوگوں کو کہ اللہ عذاب بھی دینے والی ہستی ہے. اگر غفور الرحیم ہے تو وہ شدید عذاب بھی دینے والا ہے, بأسن شدیدا. لیکن ساتھ ہی یہ بتایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ خوشخبری بھی ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. مومنین کون ہے؟ یعنی کہ ایمان والے. اور اس کا تعارف بھی اللہ نے کرا دیا کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ, مومنین وہ لوگ جو یعملون الصالحات, جنہوں نے عمل کیے صالحات, کیا صالحات, اچھے عمل جنہوں نے کیے. مومن اس کو کہتے ہیں جو اچھے عمل کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے. ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں بھی بہت ہیں, ان کو خوشخبریاں سناؤ. اور انا لہم اجرا حسنا, اور بے شک ان کے لیے اجر جو ہے نا وہ بے پناہ ہے. حسنا, شاندار, شاندار, خوبصورت, بہت خوب ان کے لیے اجر ہے. اور اجر کیا ہے؟ یعنی اتنا ہی بس کہہ دیا کہ حسنا, اب کیا اللہ بتائے کہ وہ اجر کیا ہوگا, بس شاندار ہے. تم نے ایسا اجر کہیں پایا نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح تمہیں اس امتحان کا, اس دنیا میں جب نیک عمل کرو گے, اس دنیا میں پاک صاف رہو گے, اس دنیا میں تم اپنے آپ کو سنبھال لو گے, اپنے نفس کو مار لو گے, اور اللہ کی باتوں کے پیچھے چلو گے, اس کتاب کو فالو کرو گے, تو تمہیں اجر ایک ایسا ملنے والا ہے جو کہ بہت ہی شاندار ہے. ماکثین فیہ ابدا, اور بات یہ ہے کہ وہ اجر تم سے چھینا بھی نہیں جائے گا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اجر تمہیں ملے گا اور ملا ہی رہے گا. اجر کبھی بھی نہیں چھنے گا, وہ درجے بڑھتے رہیں گے, بلکہ اللہ چاہے گا تو ان درجوں کو اور بڑھائے گا, اور بڑھائے گا, یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ اب تمہیں کیا چاہیے, تو جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا, ہمیں نہیں چاہیے اور کچھ بھی. لیکن اللہ پوچھتے جائیں گے, پوچھتے جائیں گے. جنتی کہیں گے ہماری جان نہیں چھٹنی جب تک ہم اللہ سے کہہ نہ دیں کہ اچھا پھر بتائیں. تو اللہ نے کہا سنو, پھر میں تمہیں, اب یہ دیکھیں درجے بڑھ رہے ہیں, اللہ کو پیار آ رہا ہے ان لوگوں پہ کہ تم جنتی ہو, تم وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے تھے, جس طرح میں نے چاہا تھا, تم نے اس طرح اپنی زندگی گزاری, تو دیکھو اب میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا. تو یہ اجر بڑھتے جائیں گے. پھر ایسا بھی ہوگا کہ جنتی جو ہیں وہ اپنے نبیوں کا, اپنے رسولوں کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجے ایسے بڑھیں گے کہ دن مقرر ہوں گے, تو ان کا دیدار بھی ہوگا, ان کی محفلوں میں بیٹھیں گے. تو یہ وہ اجر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم خود تفسیر جتنی چاہیں اس کی کر لیں کہ کیا اجر ہے. یہ وہ اجر نہیں ہے کہ آپ کو ایک, آپ نے 25 سال لگا کے جو ہے وہ ایک ڈگری حاصل کی, پھر اور پھر اس کے بعد اس کا ایک فنکشن ہوا اور آپ کو وہ ایوارڈ دیا گیا, آپ کو بڑا زیادہ نوازا گیا, بڑے بڑے لوگ آئے اور آپ کو انعام دیا, اور اس کے بعد بس بات ختم. اس کے بعد پھر بلکہ آپ کی تگودو شروع کہ اب اس ڈگری کے ذریعے میں کیا کروں, مجھے اس ڈگری کے مطابق کیسے جاب ملے گی, میں کیا کروں گا یا میں کیا کروں گی. اس پھر ایک جدوجہد شروع, وہ آپ کی زندگی ایک جدوجہد ہی ہے, لیکن وہ اجر جو آپ کو وہاں ایوارڈ ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں, جو آپ کا فنکشن ہوگا کہ آپ کو یہ درجے ملے ہیں, یہ درجے ملے ہیں, وہ کبھی بھی چھینے نہیں جائیں گے, اس کے بڑھتے ہی جائیں گے. وہ ہے اصل اجر دنیا میں وہ نہیں مل سکتا. جیسے مرضی آپ جتنی مرضی کامیابی حاصل کر لیں, لیکن وہ اجر نہیں. وہ اجر ملے گا کہ یعملون الصالحات, جو نیک عمل کریں گے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, دیکھیں جو میں نے بنی اسرائیل کی آخری آیت پڑھی, اس میں
یہاں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شرک کا بتا رہے ہیں کہ وَيُنزِلَ الَّذِينَ، اور دیکھو ڈراؤ ان لوگوں کو، انہیں کو ڈرو اللہ سے، قالو جو کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ، کہ اللہ نے بنا لیا ہے، کیا بنا لیا؟ ولدا، ایک بیٹا بنا لیا، اپنی اولاد ہے۔ دیکھو ان کو ڈراؤ، اتنی بڑی بات نہ کرو کہ اللہ کی اولاد ہے۔ معلوم بہی، نہیں ہے ان کے پاس اس کی، بہی اس کی، من علم، کوئی تعلیم، یعنی اس کے بارے میں ان کا کوئی علم نہیں ہے جو یہ بات کرتے ہیں۔ کیا علم ہے انہوں نے؟ علم کیا ہے ان کے پاس؟ وہ اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ کی نعوذ باللہ انہوں نے کوئی بیوی دیکھی ہے، کوئی شادی شدہ دیکھی، نعوذ باللہ؟ کیا گواہی ہے ان کے پاس کہ اللہ کو یہ اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کی جی اولاد ہے؟ کیوں؟ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے نبی اس بات کا، ولا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم تھا۔ اب دیکھیں نا، ہم لوگ عام زندگی میں اپنی سوچیں کہ ہم لوگ ہم کہتے ہیں دادی نانی ہمارے جتنے وہ گزرے ہیں وہ یہ ختم دلاتے تھے، ہم بھی دلائیں گے، وہ اس دن کو یوں مناتے تھے، ہم بھی۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ سوچتے ہیں کیوں منا رہے ہیں ہم؟ قرآن حدیث دیکھو ذرا، اس میں یہ بات ہے، اگر اس میں یہ بات نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہے علم، اور علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری یہ دو چیزیں ہمیں دے دی ہیں۔ یہ قرآن پاک پورا دے دیا ہمیں، ایک ایسی کتاب دے دی کہ پڑھو، ہدایت حاصل کرو، نور حاصل کرو، روشنی حاصل کرو، اندھیروں سے نکلو۔ یہ والی چیزیں اللہ نے ہمیں دے دی، اور پھر دوسری چلتا پھرتا ہمیں ایک اور قرآن دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لیٹنا، دعائیں کرنا، سب کے سب ہمارے لیے علم ہے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ہم بھی ویسے گزاریں۔ کتنے پیارے دو ذرائع جو ہیں وہ علم کے ہمیں بتا دیے کہ یہ علم ہے، اور ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی، وہ بھی جاہل تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور پھر ڈرا رہے ہیں، کبورت کلماتن، مت نکالو اتنی بڑی بات۔ کبورت ہوتا ہے بہت بڑی، کلماتن بات، تخرج من افواہہم، اپنے منہوں سے اتنی بڑی باتیں نہ نکالو۔ ہم عام لوگ بھی عام طور پر بھی کہتے ہیں نا، بات سوچ کے کرو، تھنک بیفور یو اسپیک، بولنے سے پہلے سوچو کہ کیا بولنا ہے۔ کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکال دو کہ پھر پوری کرنا مشکل ہو جائے، کوئی وعدہ ایسا نہ کر لو کہ پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ سوچو پھر بولو، کس طرح بولنا ہے تولو، پہلے لفظوں کو تولو کہ میں کیا بولنے لگا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم ان دو چیزوں کی گواہی دے دو، زبان کی جو تمہارے چباڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ شرمگاہ جو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی گواہی دے دو تو میں تمہیں جنت کی گواہی دے دیتا ہوں۔ یہ زبان ایسی ہے، مت نکالو اپنے منہوں سے ایسی بات، اس کی سزا تمہیں بہت ملے گی۔ کبورت کلماتن تخرج من افواہہم، اپنے منہوں سے ایسی بات نہ نکالو، ان یقولون، بے شک وہ جو کہتے ہیں نا، نہیں کچھ بھی کہتے، ان کا مطلب ہے نہیں وہ کچھ کہتے، الا کذبا، مگر پورے کا پورا وہ جھوٹ ہی کہتے ہیں، کوئی اس میں سچ نہیں ہے۔ اب سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ کہف اتاری ہے، اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی دو چیزیں بتاتی جاؤں کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث جو میں نے دو نوٹ کی ہے، کہ مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی نے اس سورت کی تلاوت شروع کی تو ان کے گھر میں ایک جانور تھا، جو یہ تلاوت کر رہے تھے تو ان کے گھر میں جانور تھا، وہ بدکنے لگ گیا۔ پھر انہوں نے غور کیا کہ یہ کیوں بدک رہا ہے، تو پھر انہوں نے غور کیا تو آسمان میں بھی ایک سائبان کی طرح بادل ہے جو ان کے اوپر آیا ہوا ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ جب میں یہ تلاوت کر رہا ہوں سورہ کہف کی تو یہ کیا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی سکینہ ہے جو اترتی ہے آسمان سے جب تم نے سورہ کہف پڑھ رہے تھے، ایک سکون اترتا ہے، ایک تحفہ، ایک اجر اترتا ہے۔ یہی والی بات آپ کو یاد ہوگا، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی کہ جب سورہ بقرہ کی وہ تلاوت کرتے تھے اور انہوں نے یہ بھی تلاوت کی، تو ان کا واقعہ ہے حضرت اسید بن خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورہ بقرہ کے بارے میں بھی یہی ہے ملتی جلتی حدیث۔ اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جو مبارک صورت ہم نے شروع کی ہے، اور یہاں پر قرآن کا جو ہے نا وہ سینٹر ہو جاتا ہے، قرآن اس صورت میں آ کے آدھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک لفظ آئے گا، ہاں جی، تو اس میں آپ دیکھیں ایک اور حدیث سن لیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لی
تو وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا. آمین. یہ آیت اتنی، یہ سورت جو ہے نا اتنی ہیلپ کرتی ہے. لیکن کیوں ہیلپ کرتی ہے؟ یہ کیسے کرے گی ہیلپ؟ یہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کی آیتوں کو سوچنا ہے. پھر رٹی رٹائی کوئی نہیں مدد کرے گی. میں آپ کو بتاؤں کوئی نہیں مدد کرے گی. ہمارا پڑھا پڑھایا سب ضائع ہو جائے گا اگر ہم نے اس پہ غور و فکر نہ کیا. تو وہ 10 آیات جو ہے نا، جیسے ایک آیت پہ غور کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث ہے وہ، میرا خیال اس کا مفہوم میں بیان کر دوں کہ جو ساری رات تلاوت کرتا ہے نا، ساری رات، اس سے بہتر ہے وہ شخص جو ایک آیت پر غور کر لے کہ اللہ کیا رہا ہے. وہ ساری رات کی عبادت سے، وہ جو علم والا ہے نا، عالم، اس کی ایک آیت بہت. تو اس لیے پوری سورہ کاف ہم پڑھ دیتے ہیں، پتہ ہمیں کچھ نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. پورے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن یہ سورت کیا ہے جو اس کے میں واقعات آپ کو جو سنانے لگی ہوں کہ آخر یہ سورت کیا ہے؟ پہلے یہ حدیث پوری سن لیں. ہاں، فتنہ دجال سے یہ 10 آیات جو یاد کر لیتا ہے وہ بچاتی ہے. ترمذی میں بھی ایک ذکر ہے 3 آیتوں کا. ترمذی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں 3 آیات کا ذکر ہے کہ جو 3 آیتیں بھی کر لے گا اس کی یاد، اور اس کو سمجھے گا، سوچے گا، غور فکر کرے گا، تو اس کے لیے بھی یہ نجات کا ذریعہ ہے. پھر یہ بھی مسلم میں ہے کہ آخری 10 آیتوں کا بھی ذکر ہے. مسلم میں آخری 10 آیتوں کا بھی ذکر ہے، اور نسائی میں 10 آیتوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے. اچھا، پھر سنیں کہ مسند احمد میں ہے کہ جو سورہ کہف کا اول آخر پڑھ لے، شروع سے بھی تھوڑی پڑھے، آخر سے بھی پڑھے، اس کے لیے اس کے پاؤں سے سر تک نور ہوگا. اور جو اس ساری سورت کو پڑھے، اسے زمین سے آسمان تک نور ملے گا. کیسے نور ملے گا؟ ایک ایک لفظ پہ جو آپ غور کر رہے ہیں، آپ کو نور ملتا جا رہا ہے. آپ کو نور ہی ملتا جا رہا ہے. اگر غور نہیں کریں گے تو کچھ نہیں. زندگی اتنی آسان نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، جتنی ہم نے سمجھ رکھا ہے. اگر ہم اس زندگی کو صحیح یوز کریں گے، استعمال کریں گے، وہ نور اکٹھا کرنے آئے ہیں اس دنیا میں. کون سا؟ کہ جب جنت یا جہنم جو راستہ ہے، اس راستے پہ چل کر جب لوگ جا رہے ہوں گے تو وہ اپنے نور کے ذریعے ان اندھیریوں سے نکلیں گے، ورنہ نہیں نکلیں گے. وہ نور یہی ہوگا یہ اس دنیا میں جو ہم حاصل کریں گے. کسی کا تھوڑا سا جیسے ٹارچ ہوتی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے، اس سے راستہ صاف نظر آ جاتا ہے. کسی کا تھم میں سے ایسے روشنی نکلے گی، وہ اس کے مطابق چلے گا، نظر تو آ رہا ہے نا. چلو، کہتے ہیں نا روشنی کے لیے ایک چھوٹی سی کرن ہی کافی ہے، نظر آ جاتا ہے اتنا اندھیرا ہو. تو وہ سب اپنے اپنے نور کے سہارے وہ چل رہے ہوں گے، اور پیچھے ان کے سارے کافر ہوں گے، اور وہ آپس میں باتیں کریں گے کہ دیکھو دیکھو ان کے پیچھے چلتے رہو، یہ راستہ بتائیں گے ہمیں، ہمارے پاس تو کوئی نور ہی نہیں، روشنی نہیں. پھر اللہ ایک مقام آئے گا، درمیان میں دیوار کر دے گا، وہ ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں گے. تو وہ نور جو ہم نے راستہ معلوم کرنا ہے نا، آخرت کا وہ ٹریک جو جنت کی طرف جا رہا ہے، اس راستے کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں یہ نور لینا پڑے گا. ہم اس پر پھر چلیں گے اپنے ہی سہارے. کوئی وہاں مدد نہیں کرے گا سوائے نیک اعمال کے، کوئی چیز کام نہیں آنی. تو پھر فرمایا کہ اس طرح جو اس کو شروع سے ہی پڑھے گا، آخر سے ہی پڑھے گا، تو سر سے پاؤں تک نور ہوگا. اور جو اس ساری صورت کو پڑھے گا تو زمین سے آسمان تک نور ملے گا. یعنی اتنی سمجھی آپ نے صورت پوری کی پوری. دیکھیں اللہ نے یہ چھوٹی چھوٹی جو حدیث ہے، اللہ کہہ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہے کہ اگر کوئی پوری نہ بھی پڑھ سکے تو تھوڑا پڑھ لو، اس پہ غور و فکر کر لو، اس کے لیے بھی اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے. بتا دیا نا. اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے جو غور و فکر کیے بغیر ہی قرآن کو پڑھ رہا. آپ کو کوئی ایسی کتاب ہاتھ میں دے دی جائے جو آپ کی لینگویج ہی نہیں ہے، تو پڑھ لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں پڑھنی. لیکن قرآن کو پڑھے جا رہے ہیں، وہ آپ کی لینگویج نہیں ہے، عربی سمجھ نہیں آتی، لیکن پڑھے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے تو ہمیں اسی طرح ثواب مل جانا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ تو صبر ہمیں لے بیٹھے گا. اچھے خاصے ہم کام کر کے سارے اپنے تھک کے، تو کچھ بھی نہیں ملے گا ہمیں جب تک ہم غور نہیں کریں گے. جب تک ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے قرآن، جب ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے ساری پڑھ کے نا تو اس کو اپنا تھکنے کی. تھوڑی تھوڑی پڑھ کے سمجھتے جائیں. جمعے کو بھی میں آپ کو کہتی ہوں، آخرت میں انشاءاللہ میں اس وقت گواہی دیتی ہوں کہ آپ تھوڑی تھوڑی پڑھ کے سمجھتے رہیں، مجھے پکڑ لینا، اللہ وہ پوری پڑھنے سے زیادہ ہی ثواب دے گا.
کیونکہ اللہ نے یہ قرآن جو ہے وہ غور و فکر کے لیے اتارا ہے، ایسے کھیل تماشا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو اس صورت کا نا، میں نے پہلے تھوڑی سی آپ کو صورت سنائی تاکہ ہمارا یہ پتا چلے کہ یہ صورت کیا ہے. پھر اس کا میں آپ کو بتاؤں ایک شان نزول بھی ہے. شان نزول کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. شان نزول ہر ایک آیت کا ہی ہوگا، کیونکہ کوئی مسئلہ ہوگا نا، کیا بنا شان نزول، تو وہ آیت اترتی ہوگی نا. اس وقت کے لیے ہی نہیں، وہ مسئلے ایسے تھے جو ساری زندگی کے لیے رہنے ہیں. قرآن قیامت تک کے لیے مدد کر رہا ہے، کوئی اس خاص اس کے لیے ہی نہیں ہے وہ واقعہ کہ اس لیے صورت اتری تو اب تو واقعہ وہ ہوگا نہیں تو ویسے ہی پڑھتے جاؤ. نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاتی ہوں اس صورت کا، کہ اس صورت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہوا کہ قریشی جو تھے نا، قریشی جو مکہ میں رہتے تھے اور وہ جو مشرک تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کوئی بندے چنتے ہیں. انہوں نے نظر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو چنا، اپنے دو بندے، کہ ان کو دیکھو چن کے نا مدینے بھیجتے ہیں، وہاں یہودی رہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جا کے ان سے پوچھ کے آؤ کہ یہ بندہ ایک ہمارے ہاں آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں رسالت مجھے ملی ہے، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں. جو ہو کہے گا تو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہودیوں سے ذرا پوچھو کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں. یہودی علم والے تھے نا، کیونکہ پہلے عیسائیت ہی چلتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پہلے وہ یہودیت ہی چلتی تھی، ان پہ کتابیں اتری تھی. تو یہ لوگ پھر ان کے دو بندے ان کے پاس گئے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہیں ایک بات بتا دیتے ہیں، پختہ اتھینٹک بات ہم تمہیں بتاتے ہیں، کہ جا کے اس بندے سے پوچھو کہ سورہ کہف کیا ہے. کہف، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. سورت تو اب ہے نا اتری. اصحاب کہف کون تھے ان سے پوچھو. پھر ان سے پوچھو کہ جو جس بندے نے مشرق سے مغرب تک گشت کیا پھرا، ذوالقرنین، وہ ان کے بارے میں بھی ذرا پوچھو. پھر ان سے پوچھو روح کے بارے میں. اگر تو وہ تمہیں ان کے جواب ہماری کتابوں کے مطابق دے دیتا ہے جو ہماری کتابوں میں ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، پھر تم انہیں نبی مان لو. اور اگر وہ نہیں جواب دے رہا تو پھر جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کرو، تو وہ جھوٹا ہے. تو اس طرح یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو سورت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیلنج کیا یہودیوں نے، اس کے جواب میں پھر یہ اترنا شروع ہوئی، جو ہم پڑھتے جائیں گے اب واقعات کہ اصحاب کہف کیا تھے، اور سارے واقعات اب آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ اللہ نے انہیں جواب دیے.